وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ قابل احترام حاضرین مجلس، اللہ رب العالمین کا شکر و احسان ہے جس کی نعمتوں کے زیر سایہ ہمارے زندگی کا ہر لمحہ چل رہا ہے۔ وہی اللہ ہر طرح کی تعریف کا مستحق ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں رب نے ہمارے اور آپ کے لیے ہادی و رہبر، شافع محشر، ساقی کوثر اور افضل البشر بنا کر اس دنیا کے اندر مبعوث کیا۔ اللہم صلی علیہ بارک وسلم۔ محترم سامعین، میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کی ہے، جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی بعثت کے مقصد کو بیان کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقصد کو بیان کیا ہے۔ برادرین اسلام، دنیا میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے آنے کے بنیادی طور پر دو مقصد تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا کہ مومنوں ہی میں سے، یعنی انسانوں ہی میں سے ایک شخص کو ان کی طرف رسول بنا کر بھیجا، نبی بنا کر بھیجا، جو ان لوگوں کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور ان کے اخلاق کی اصلاح کرتا ہے۔ یعنی تعلیم اور تربیت، یہ دو مقصد ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بنیادی، یہ دو مقصد ہیں۔ اور اس کے بعد تربیت میں عبادت کی طرف دعوت دینا، توحید کی طرف دعوت دینا، شرک سے منع کرنا، یہ تمام چیزیں اس کی ذیلی عناوین میں آتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر دو مقصد ہیں، ایک تعلیم اور ایک تربیت، اخلاق کی اصلاح کرنا۔ ایک دوسرے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق، بے شک مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں اچھے اخلاق کی تکمیل کروں، جو اخلاق ہیں انسانوں کے اندر ان اخلاق کی تکمیل میں کروں، اس لیے مجھے دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے۔ تو یہ دو بنیادی مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، اور الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس مشن کو کما حق و ادا کر دیا۔ اخلاق کی تعلیم دی لوگوں کو، لوگوں کے نفس کا تزکیہ کیا، تربیت کی۔ باوجود اس کے وقتاً فوقتاً لوگوں کے اندر اخلاق میں بگاڑ آتا گیا، فساد آتا گیا، اخلاقی کئی خرابیاں معاشرے میں جنم لیتی گئی۔ اب ان اخلاقی خرابیوں میں آج جو ہم لوگ محسوس کر رہے ہیں، بہت ساری اخلاقی خرابیاں ہیں، ان میں ایک خرابی یہ ہے اپنے آپ کی تعریف کر لینا، ہر کام پر اپنی تعریف کرنا، یہ ہمارے معاشرے کی ایک بنیادی صفت بن چکی ہے۔ انسان کرتا کم ہے اور تعریف زیادہ کرتا ہے، کام کم کرنا اور تعریف زیادہ کرنا۔ دیکھیے تعریف دو طرح کی ہوتی ہے، دو طرح کی تعریف کی جاتی ہے۔ ایک ہے انسان کے پاس موجود چیز کی وجہ سے تعریف کرنا، انسان کے پاس کوئی اخلاق ہے، علم ہے، تربیت ہے، کوئی ایبیلٹی، کوئی صلاحیت ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، کوئی چیز ہے تو اس کی بنیاد پر تعریف کرنا ایک چیز ہے۔ دوسرا ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی تعریف کرنا، جس کو کہتے ہیں شیخی بگارنا، اپنے نفس کی بیجا تعریف کرنا، جھوٹی شان جتانا، کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی تعریف کرنا۔ تو یہ جو دوسری ہے یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ ایک تو کسی چیز کے ہونے پر تعریف کرنا، یہ بھی غلط ہے، اگر کوئی چیز نہ ہو پھر بھی تعریف کرنا، یہ اور بڑی غلطی ہے۔ حدیث ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، آپ نے فرمایا ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم ولا یزکیہم وفی روایت ولا یکلمہم، تین قسم کے لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نہ بات کرے گا، نہ قیامت کے دن ان کی طرف دیکھے گا، اور نہ ان کے نفس کا تزکیہ کرے گا۔ تین قسم کے لوگ، ایک ہیں شیخ زانی، ملک کذاب، عائل مستکبر۔ ایک ہے بوڑھا ہونے کے باوجود آدمی کو عورتوں کا شوق ہو، آدمی زناکار ہو، بوڑھا زانی، اس کے لیے اس کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا، اس کو جو ہے اس کا تزکیہ نہیں کرے گا۔ دوسرا ملک کذاب، جھوٹا بادشاہ۔ عموماً کسی مجبوری میں لوگ جھوٹ بولتے ہیں،
لیکن بادشاہ جو ہے جس کو ضرورت ہی نہیں ہے جھوٹ بولنے کی وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے، تو اس لیے اس کو عذاب ہوگا۔ تیسرا عائل مستکبر، جو آدمی غریب ہے، کنگال ہے، کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی تکبر کرتا ہے، کچھ بھی نہ ہونے کے باوجود بھی تکبر کرنا، تو یہ زیادہ گناہ کا باعث ہے۔ تو جو چیز نہ ہو اس پر تعریف کر لینا یہ زیادہ مذموم ہے۔ اسی لیے شارحین کہتے ہیں کہ جو آدمی کے پاس کوئی چیز نہ ہو، یہ جو کہا گیا ہے کہ وہ ایسا عائل، ایسا فقیر جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی تکبر کریں، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ فقیر لکون علی ما فیہ من فقر فهو متکبر ولا سبب یجعلہ یتکبر، یعنی ایک مال و دولت ایسی چیز ہے جس سے تکبر کیا کر سکتا ہے آدمی، فطرت ہے تکبر کر سکتا ہے، حالانکہ وہ بھی غلط ہے۔ پیسہ مال و دولت ہو تو آدمی تکبر کر سکتا ہے، لیکن یہ تو کنگال ہے، فقیر، اس کے پاس کچھ بھی نہیں پھر بھی تکبر کر رہا ہے، تو یہ زیادہ گنہگار ہے۔ تو جس انسان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی اس کو شیخی بگارنے کی عادت ہے، ڈینگے مارنے کی عادت ہے، بات بات پر اپنی تعریف کرنے کی عادت ہے، تو یہ بہت ہی مذموم چیز ہے، بہت ہی مذموم چیز ہے۔ معاشرے کے اندر اکثر یہ چیزیں آج دیکھی جا رہی ہے۔ یہ صرف دنیا دار لوگوں کے اندر نہیں بلکہ دیندار لوگوں کے اندر بھی چیز موجود ہے، ہمارے اپنے اندر موجود ہے، جماعت اور جمعیت میں موجود ہے، دین کا کام کرنے والوں میں بھی موجود ہے۔ کام کم کرنا اور بڑائی زیادہ کر لینا یہ بہت ہی گھنونی چیز ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے مسند احمد کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، براء ابن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت کے راوی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العشرۃ شر، العشرۃ شر، کہ شیخی بگارنا، جھوٹی تعریف کر لینا یہ بہت ہی برا عمل ہے، بہت ہی برا عمل ہے۔ اشرن کہتے ہیں کسی چیز کے نہ ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کی شان، جھوٹی شان جتا لینا، تو اس سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع کیا۔ لوگ کیوں جھوٹی شان جتاتے ہیں؟ تاکہ لوگوں میں اپنے آپ کو بڑا ثابت کرے، متفوق، اپنے آپ کو متمیز بیان کرے، اپنا اسٹیٹس تھوڑا سا بڑا بیان کرے کہ ہاں میں یہ کر سکتا ہوں، ہاں یہ میں کر سکتا ہوں، میں فلاں کو جانتا ہوں۔ اس طرح جو ہے جھوٹی چیزیں بیان کرنا یہ عموماً آدمی لوگوں میں اپنے اسٹیٹس کو بڑا بتانے کے لیے کرتا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادعا دعوا کاذبا لیتکثر بها لم یزدہ اللہ الا قلۃ۔ مسلم شریف کی روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کوئی آدمی ایسا دعویٰ کرتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہے، من ادعا دعوا کاذبا، جھوٹا دعویٰ کرتا ہے کسی چیز کے ہونے کا حالانکہ وہ چیز اس کے پاس نہیں ہے، کیوں کرتا ہے؟ لیتکثر بہا، اس کے ذریعے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے بڑا ثابت کرنا چاہتا ہے، بڑا بتانا چاہتا ہے، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں لم یزدہ اللہ الا قلۃ، تو اللہ تعالیٰ اس کی شان میں اور کمی کریں گے، زیادتی نہیں کریں گے۔ تو میرے بھائیوں معلوم یہ ہوا کہ ہم لوگ جو ہے معاشرے میں اپنے آپ کو کبھی بڑا ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں۔ جو کچھ ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیاں ہیں، جو کچھ ہماری دینی خدمات ہیں، جو کچھ ہماری جماعتی خدمات ہیں، اس کا صلہ، اس کا اجر اللہ کی ذات سے طلب کریں، لوگوں کے سامنے نہ بیان کریں کہ میں نے وہ کیا، میں نے یہ کیا، ہم وہ کرتے ہیں، یہ کام تو میں نے 10 سال پہلے کر دیا، 20 سال پہلے کر دیا، یہ تو بہت پرانے کام ہیں۔ میرے بھائی یہ بہت چیزیں عام ہوتی جا رہی ہیں ہمارے معاشرے میں، ہمارے قوم میں یہ چیزیں عام ہوتی جا رہی ہیں، اپنی تعریف کر لینا یہ بہت ہی گھنونی چیز ہے جس سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا۔ ایک حدیث ہے، حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کہتی ہیں ایک عورت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ ان لی ذرۃ فهل علی جناح ان تشبعت من زوجی غیر الذی یعطینی به فهل علی جناح فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب زور۔ ایک خاتون اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی اور آ کر جو ہے وہ کہنے لگی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک سوکن ہے، میرے شوہر کی ایک دوسری بیوی ہے، تو اگر اس کے سامنے میں اپنی کچھ بڑائی بیان کر لوں، اگر میں اس کے سامنے یہ کہوں کہ من زوج غیر الذی یعطینی، یعنی میرے شوہر نے جو چیز مجھے نہیں دی ہے اس کے دینے کا میں دعویٰ کروں، میں اپنے سوتن کے سامنے یہ کہوں کہ میرے شوہر نے، یعنی ہمارے شوہر نے، دونوں کے شوہر ہیں، یہ کہیں کہ میرے شوہر نے مجھے یہ چیز دی ہے، زیور دیا، کپڑا دیا، جو کچھ دیا، اگر میں یہ کہوں کہ مجھے یہ چیز اس نے دی ہے حالانکہ اس نے مجھے یہ نہیں دی ہے، یہ چیز اس نے مجھے نہیں دی ہے، فہل علی جناح، تو کیا اس پر مجھے گناہ ہوگا؟ جھوٹی شان جتانا، جو چیز نہیں ہے اس کا دعویٰ کر رہی ہے خاتون۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب زور، آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جو بھوکا ہو
اور اپنے آپ کو آسودہ کرنا چاہے یہ جھوٹ ہے، بغیر کسی مقصد کے جو چیز اس کے پاس نہیں ہے اس کے ہونے کا دعویٰ کرنا یہ جھوٹ ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی جھوٹ کے دو کپڑے پہننے والا ہے، جھوٹ کے دو کپڑے پہننے والا ہے۔ اس کی مختلف تشریحات کی گئی ہیں۔ جھوٹ کے دو کپڑے پہننے کا مطلب کیا ہے کہ کپڑے کسی اور کے ہوں، آدمی پہن کر لوگوں کے سامنے یہ جتائے کہ میرے کپڑے ہیں، کلابس ہے ثوب زور، کپڑے اس کے نہیں ہیں کسی اور کے ہیں، لیکن اپنے آپ کو کیا جتا رہا ہے کہ میرے اپنے خود کے کپڑے ہیں۔ جھوٹ ہے، یہ جھوٹی شان جتانا ہے۔ تو اس طرح کا اللہ کے نبی نے اس سے مثال دی، اس خاتون کو مثال دی کہ ایسی ہی مثال ہے، جو چیز نہیں ملی اس کا جھوٹا دعویٰ نہ کرو۔ تو یہ عموماً جو عورتوں کے اندر ایک عادت ہوتی ہے کسی بھی چیز کو بڑا چڑھا کر پیش کرنے کا یا جھوٹ بولنے کا۔ مثال کے طور پر کوئی کپڑا وغیرہ خرید لیتے ہیں کوئی عورتیں، مثال 2000-3000 کے کپڑے لے لیں تو بازو والے سے کہتے ہیں 4000 میں ہم نے کپڑے لیے ہیں، کپڑے لیے ہیں 3000 میں، بھائی کہتے ہیں 4000 میں لیے ہیں، 5000 میں، یعنی اپنے آپ کو جھوٹی شان جتانا، ہمارے گھر میں وہ ہے، ہمارے گھر میں یہ ہے، ہمارا رہن سہن یہ ہے، ہمارا لائف اسٹائل اس طرح ہے، اس طرح ہے، یعنی جھوٹے باتیں بیان کرنا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں مادح نفس کذاب، اپنے نفس کی جھوٹی تعریف کرنا۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اور یہ لوگ وہی کرتے ہیں جو احساس کمتری کے شکار ہوتے ہیں۔ جو ماہرین نفسیات ہوتے ہیں، سائیکولوجیکل جو ماہرین ہیں، وہ کہتے ہیں عموماً ان لوگوں کو اپنی بڑائی بیان کرنے کی عادت ہے جو اپنے آپ کو کم سمجھتے ہیں دوسروں میں، احساس کمتری کے جو شکار ہوتے ہیں نا، وہی لوگ ہر لوگوں کے سامنے اپنی تعریف بیان کرتے ہیں۔ ورنہ جس آدمی کے اندر کچھ صلاحیت ہے، کچھ مقام اس کے اندر ہے، تو وہ لوگوں کے سامنے جھوٹی تعریف کرتے نہیں پھرتا، اس لیے کہ اس کے پاس حقیقت میں ہے، اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے، کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت، کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت، جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے۔ جو جتنے بڑے ظرف والا ہوتا ہے اتنا خاموش ہوتا ہے، اور جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ جو ہے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بڑا بیانے کی کوشش کرتا ہے۔ دیکھیں اس کے تعلق سے عموماً دنیاوی کتابوں کے اندر، اکیڈمک سلیبس کے اندر جو ہے ہر اس میں مورل اسٹوریز کے نام سے ایک اسٹوری جو ہے معروف ہے، بچوں کی کتاب میں شاید آپ لوگوں نے سنا ہوگا، عربی ادب میں بھی ہے اور انگریزی کی کتابوں میں بھی مورل اسٹوری کے نام سے ایک چیز ملتی ہے ہمیں، کہ دو دوست جو ہے جنگل میں کہیں سفر کر رہے تھے، جنگل میں کہیں سفر کر رہے تھے۔ اب ان دو میں سے ایک آدمی کو اپنی جھوٹی تعریف کرنے کی بڑی عادت تھی، بات بات پر اپنی تعریف کر لیتا۔ تو اتفاق سے جنگل سے گزرتے اس نے کہا کہ دیکھو یہ راستہ میرے روزانہ کا راستہ ہے، یہاں کے تمام جانور مجھے جانتے ہیں، مجھے کوئی خوف نہیں ہوتا، کوئی جانور مجھے نقصان نہیں پہنچاتا۔ یہ کہتے ہوئے دونوں گزر رہے ہیں، ابھی گزر ہی رہے تھے کہ اتفاق سے سامنے سے ایک بھیڑیا ان کو نظر آیا، ایک بھیڑیا نظر آیا۔ تو دیکھتے ہی جو تعریف جھوٹی اپنی تعریف کر رہا تھا فوراً دیکھتے ہی بھاگ کھڑا، فوراً دیکھتے ہی وہ بھاگ کھڑا ہو گیا، اور دوسرا شخص جو ہے وہ بھاگنے کی کوشش میں گر گیا نیچے۔ اب یہ بھاگ گیا، جو تعریف کر رہا تھا اپنی بڑائی بیان کر رہا تھا، بھاگ کر نکل گیا۔ اب وہ بھیڑیا اس گرے ہوئے دوست کے پاس آیا، اس کے جسم کو اس نے سونگا، چہرے کو، اس کی گردن کو سونگ کر چلا گیا بغیر کسی نقصان کے۔ اب یہ شخص آیا، دوڑتے ہوئے آیا اور آ کر کہنے لگا کہ دیکھو میں تو چلا گیا، بھیڑیا جو ہے تمہارے کان میں کچھ کہہ رہا تھا، تمہارے کان میں وہ کچھ کہہ رہا تھا۔ اس نے کیا کہا؟ تب اس نے اس کا مذاق اڑانے کے انداز میں کہا، اس نے کہا بھیڑیا نے مجھ سے، ان مادح نفس کذاب، کہ اپنے نفس کی تعریف کرنے والا ہمیشہ جھوٹا ہوتا ہے۔ یہ بھی اس نے کہہ کر گیا مجھ سے، تو اتنا کہنا تھا وہ ہکا بکا رہے گا، شرمندہ ہو گیا، اس لیے کہ اس نے جو حرکت کی تھی اس کے بعد اس کا جو ریئیکشن تھا، یہ جو اس نے رپلائی دیا، اس سے یہ شرمندہ ہو کر رہے گا۔ اس نے کہا کہ بھیڑیا کو پتہ ہے، بھیڑیا نے کہہ دیا جو اپنے نفس کی تعریف کرتا ہے وہ کبھی سچا نہیں ہوتا، جھوٹا شخص ہے وہ۔ اور وہ آدمی جو ہمیشہ بات بات میں تعریف کرتا ہے تو ظاہر بات ہے اگر اس کے اچھے بھی کام ہیں تو اس کے اچھے کاموں کا بھی اس کو کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ تو ہمارے معاشرے میں جو چیزیں چل رہی ہیں ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اپنے نفس کی جھوٹی تعریف کرنا، یہ بہت ہی گھنونی چیز ہے۔ یہ مسلمانوں کی علامت نہیں ہے، یہ اہل کتاب کی علامت ہے، یہود و نصارہ کی، منافقین کی علامت ہے۔ منافقین چاہتے تھے کہ ان کی ان چیزوں پر تعریف کی جائے جو انہوں نے کیا ہی نہیں، جو کام انہوں نے نہیں کیا ہے اس پر ان کی تعریف کی جائے، یہ منافقین کا شیوا تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا، کہ جو لوگ دنیا کے اندر خوش ہو رہے ہیں بہت ساری ایسی چیزوں پر جو انہوں نے نہیں کیا،
وہ چاہتے ہیں وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، وہ چاہتے ہیں کہ ان کی ان چیزوں پر تعریف کی جائے جو چیزیں انہوں نے کیا ہی نہیں۔ منافقین چاہتے تھے جو کام صحابہ کرام نے کیا تو صحابہ کرام کی تو تعریف ہوگی ہی ہوگی، لیکن یہ چاہتے تھے کہ صحابہ کرام کے ساتھ ان کی بھی تعریف ہو، حالانکہ انہوں نے وہ کام نہیں کیا۔ تو یہ منافقین کی علامت ہے، جو کام نہ کرے اس کا کریڈٹ حاصل کر لے۔ آج معاشرے میں ہو رہا ہے، بہت سارے مسلمان جماعت اور جمعیت کے نام پر، دین کے نام پر، بہت ساری چیزوں کے نام پر جو اپنی تعریف چاہتے ہیں، بس تعریف بٹورنے کے لیے بہت سارے کام کرتے ہیں، اور جتنا کرتے ہیں اس سے زیادہ کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی کوئی موقع نہیں چھوڑتے۔ جہاں کہیں دو لوگوں کی بات چلے کہ بھئی فلاں جگہ یہ کام ہو رہا ہے، بڑا اچھا کام ہو رہا ہے، یہ آدمی ضمناً ذکر کرتا ہے بھئی ہم نے بھی یہ کام کیا ہے، حالانکہ اس کو کسی نے پوچھا نہیں تھا، کسی نے اس سے پوچھا نہیں ہے، نہ کسی نے مطالبہ کیا، لیکن یہ ضمناً کہہ دیتا ہے کہ ہم نے بھی یہ کام کیا اور پہلے کیا ہم کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو، ہم جو کام کریں اللہ کے لیے کریں، لوگوں کی تعریف کے لیے نہ کریں، یہ بہت ہی غلط چیز ہے۔ اور اللہ کے نبی نے کہا کہ کلابس ثوب زور، کہ دوسروں کا کپڑا پہن کر اپنا، اور اس کی ایک دوسری تفسیر یہ کی ہے کہ کلابس ثوب زور کے اندر ایک تفسیر غالباً حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی تفسیر ہے، آدمی نیک لوگوں کا لباس پہنے، پرہیزگار متقی لوگوں کا لباس پہننے، حالانکہ وہ متقی نہیں ہے لیکن لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو ایسے گیٹ اپ میں پیش کرتا ہے یا ایسا بیہیو کرتا ہے کہ لوگ اس کو متقی سمجھ لیں۔ اسی سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ جو حقیقت میں عالم نہیں ہے اور اپنے آپ کو عالم کہلائے تو وہ بھی اس حدیث کے ضمن میں آتا ہے۔ حقیقت میں عالم نہیں ہے پھر بھی لوگوں کے اندر دعوت تبلیغ کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ دعوت تبلیغ جو علماء کا کام ہے، اور صحابہ کرام کے زمانے میں آپ علیہ السلام دیکھیں، پوری ہسٹری دیکھیں، جن کو بھی اللہ کے نبی نے دعوت کے لیے بھیجا تو دعوت کے لیے معاذ بن جبل کو بھیجا، ابو موسیٰ اشعری کو بھیجا، 10 حفاظ کو بھیجا عاصم بن ثابت کے ساتھ، پھر 70 حفاظ کو بھیجا، پھر مصعب بن عبیر کو بھیجا، صہیب رومی کو بھیجا، یعنی صحابہ کرام میں جو علماء تھے، حفاظ تھے، ان کو دعوت کے لیے بھیجا، عام صحابہ کو اللہ کے نبی نے نہیں بھیجا۔ تبلیغ کوئی بھی کر سکتا، دعوت کا کام علماء کریں گے۔ تو اور جن صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا وہ معاذ بن جبل تھے، جو کہ حلال حرام میں سب سے ماہر تھے، سب سے زیادہ حلال و حرام کا تمیز، ان کو تمیز تھی۔ تو جن کو بھی اللہ کے نبی داعی بنا کر بھیجتے ہیں، مبلغ بنا کر بھیجتے ہیں، تو وہ سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہوتے ہیں۔ عام لوگ کوئی بھی دین کی بات بتا سکتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو داعی کے گیٹ اپ میں پیش کرنا، وہ کمتشبہ ہیں کلابس ثوب، اللہ کے نبی نے فرمایا المتشبہ بما لم یعطى کلابس ثوب زور، جو نہیں ہے وہ اپنے آپ کو ظاہر کرنا، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ تو بہرحال اپنے نفس کی جھوٹی تعریف کرنے سے اسلام منع کرتا ہے، یہ منافقوں کی علامت ہے اور یہود و نصارہ کی علامت۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ الم تر الی الذین یزکون انفسهم بل اللہ یزکی من یشاء، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا الذین یزکون انفسهم، جو خود اپنے نفس کی تعریف کرتے، الذین یزکون انفسهم، جو اپنے نفسوں کی خود تعریف کرتے ہیں کہ ہم یہ ہیں وہ ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ بھئی حقیقت تو یہ ہونا چاہیے بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ تعریف کرنا چاہے، انسان کے اعمال ایسے ہوں کہ اللہ خود تعریف کریں، جیسے اللہ نے صحابہ کرام کی تعریف کی، انبیاء کی تعریف کی۔ قرآن میں چاہے سابقہ انبیاء ہو، چاہے امت محمد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اللہ رب العالمین نے تعریف کی۔ تو تعریف اللہ کی طرف سے ہو یا اللہ کے نیک بندوں کی طرف سے ہو، انسان کی اپنی نفس سے اپنی تعریف کرنا یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ یہ یہود و نصارہ کی علامت، کہتے ہیں وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہود و نصارہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے یا ان لوگوں کا موقف ہے جو حقیقت میں اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، وہ کبھی اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے اجاگر کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کس بندے سے محبت کرتا ہے؟ ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، اللہ تعالیٰ متقی پرہیزگار اور جو بندہ پوشیدہ ہوتا ہے، چھپا ہوتا ہے، ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، ایسے بندے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے مسلمانوں کا حال ہونا چاہیے۔ ایک مقام پر اللہ نے فرمایا فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، اللہ نے فرمایا کہ لوگوں تم خود اپنے نفسوں کی تعریف نہ کرو، اللہ بہتر جانتا ہے کون کتنے پانی میں ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ تم میں متقی کون ہے اور کون متقی نہیں ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، اس لیے انسان اپنے نفس کی تعریف نہ کرے، یہ اسلام کہتا ہے۔ اور
الہ کے بعض ایسے مواقع آتے ہیں جہاں پر آدمی کو ستایا جائے، پریشان کیا جائے، ٹارچر کیا جائے، اس کے کام کرنے کے باوجود ایسے وقت میں اگر کبھی وہ ایک دو بول کہہ دیں کہ بھئی یہ کام میں نے کیا ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، جیسے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے کیا تھا۔ عثمان بن عفان نے بہت سارے کام کیے اسلام کی خاطر، آخر میں سبائیوں نے حضرت عثمان کو جو ہے خود قید کر دیا، ان کے گھر میں ہوم اریسٹ کر دیا گیا، نظر بند کر دیا گیا، اور جس مسجد کو انہوں نے خریدا تھا، جس مسجد کے خریدنے میں انہوں نے پیسہ دیا، اس میں نماز پڑھنے کا موقع نہیں، جس کنویں کو انہوں نے خریدا تھا اس کنویں سے پانی لینا ان کے لیے پابندی، تو اس وقت انہوں نے بتا دیا کہ دیکھو میں نے یہ کیا کیا، اس کنویں کو خریدنے میں میرا ہاتھ ہے، غزوہ عسرہ میں میں نے اتنی رقم دی تھی، اس مسجد کی توسیع کے لیے میں نے دیا کیا، تو مجبوراً انہوں نے اس طرح کہا تھا۔ تو مجبوری میں اگر کوئی اس طرح کی اپنے کام گنائے وہ الگ چیز ہے، لیکن آج کل جیسے ماحول میں چل رہا ہے کہ اپنے تعریف بنانے کے لیے یا لوگوں میں اپنا اسٹیٹس بنانے کے لیے جھوٹی تعریف کرنا، یا کام کرے لیکن اس سے بڑا چڑھا کر اپنی تعریف کر لینا، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا ہے۔ دیکھیے دنیا میں سب سے زیادہ باعزت اس امت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، سب سے زیادہ مکرم، سب سے زیادہ مقام و مرتبے والے اللہ کے رسول تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کبھی اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتے بلکہ منع کرتے۔ ایک شخص آیا اور اگر کہنے لگا، یا مسند احمد کی روایت انس بن مالک کہتے ہیں ایک شخص نے کہا یا خیرنا وابن خیرنا یا سیدنا وابن سیدنا، مخاطب کر رہا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ اے بہتر کے بیٹے، اے سید کے بیٹے، حالانکہ اللہ کے رسول دنیا میں سب سے بہتر ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سید ہیں، انا سید ولد آدم ولا فخر، اس کے باوجود نبی نے کیا فرمایا، یا ایھا الناس علیکم بتقواکم ولا یستہوینکم الشیطان، اللہ کے نبی نے کہا لوگوں اپنے حد میں رہو، اپنی لمٹ میں رہو، لوگوں تمہیں شیطان گمراہ نہ کر دے، سنو بے شک میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں، تم مجھے واللہ ما احب ان ترفعونی فوق منزلت التي انزلنی اللہ عز وجل، اللہ کی قسم میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ تم مجھے اس مقام سے بڑھاؤ جو مقام اللہ نے مجھے دیا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت تھی، اللہ کے نبی اپنے نفس کی تعریف کبھی سننا پسند نہیں کرتے۔ ایک شخص نے ابن سیدنا کہا، خیرنا کہا، حالانکہ اس کا کہنا درست تھا، پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ آپ کے سامنے کوئی شخص آپ کے نفس کی تعریف کرے۔ فوراً اللہ کے نبی نے کہا کہ اپنی لمٹ میں رہو، شیطان تمہیں گمراہ نہ کرے۔ ایک دوسرے مقام پر فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم فانما عبد ورسول فقولوا عبد اللہ ورسول، اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو یہود و نصارہ نے جیسے اپنے انبیاء کو بڑا بنایا، تم مجھے ایسا غلو نہ کرنا، میرے مقام و مرتبے میں تم ایگزاجریٹ نہ کرنا، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، رسول ہوں، تم مجھے اللہ کا بندہ اور رسول کہو، مجھے اپنے مقام سے بڑا نہ بناؤ، میری تعریف نہ کرو۔ ایک شخص آیا اور آ کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگا یا خیر البریہ، یا خیر البریہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ذاک ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، کیا کہا، اے مخلوق میں بہتر انسان، حالانکہ اللہ کے نبی مخلوق میں سب سے بہتر انسان ہے، تو اسی لقب کو اس شخص نے کہا یا خیر البریہ، تو اللہ کے نبی نے فوراً کہہ دیا ذاک ابراہیم، ارے وہ تو ابراہیم علیہ السلام تھے، میں نہیں ہوں، وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ اس طرح اللہ کے نبی نے اپنا پلہ جھاڑ لیا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ آپ کی تعریف کی جائے، آپ کی تعریف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند نہیں تھی۔ تو ایک مسلمان بھی ایسا ہونا چاہیے، تعریف پسند نہیں ہونا چاہیے، تعریف پسند ہرگز نہ ہو، جو کچھ ہم نے کام کیا اس کا اجر ثواب، اس کا صلہ اللہ کے پاس ملے گا، لیکن لوگوں کو کہہ کر اپنا مقام بنوا لینا اور کریڈٹ حاصل کر لینا یہ مسلمان کی علامت نہیں ہے، یہ بہت عام ہوتی جا رہی ہے چیز، تو اس لیے ہم لوگوں کو بچنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے۔ خیر اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ میں کہنے سننے زیادہ عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نفسوں کی جھوٹی تعریف کرنے سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کا اجر و ثواب قیامت کے دن پورا عطا فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں، علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں، مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ